بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب طلاق المریض، یہ باب ہے مریض کی طلاق کے بارے میں۔ اس سے پہلے تندرست آدمی کے طلاق کے حوالے سے مکمل گفتگو ہو گئی کہ وہ سنی طلاق دیتا ہے یا بدعی طلاق دیتا ہے، منجز دیتا ہے، معلق کر کے دیتا ہے، صراحتاً دیتا ہے یا کنایتاً دیتا ہے، قول اور جز کے اعتبار سے یہ ساری باتیں پہلے ذکر ہو گئی تندرست آدمی کے طلاق کے حوالے سے۔ اب یہاں سے مریض آدمی کے طلاق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چونکہ صحت اصل ہے اور مرض ایک عارض ہے، تو اصل کا ذکر پہلے اور مرض کا ذکر بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب مریض کی طلاق اور تندرست کی طلاق میں بوجوہ فرق ہے، اس وجہ سے اس کو الگ طور پر ذکر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، ایک شخص جو مرض موت کے اندر مبتلا ہے، ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ اسی مرض کے اندر ہی اس کو موت آ جائے، اسی کو مرض موت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں ایسے آدمی کے طلاق کے حوالے سے الگ ذکر اس لیے کیا کہ اس کے اندر یہ پہلو نکل آتا ہے کہ وہ بیوی کو اپنی میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے، اپنی میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر یہ تہمت ہے۔ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر یہاں الگ طور پر کرتے ہیں کہ اس کے طلاق نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کہ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی مرض موت میں طلاق دیتا ہے اور طلاق بائن بھی، فمات وہی فی العدہ، پھر وہ وفات ہو جاتا ہے اس حال میں کہ عورت ابھی عدت ہی کے اندر ہو، وارثت ہو تو یہ عورت اس کی وارث بنے گی۔ دیکھیے جس عورت کو شوہر طلاق دے دیتا ہے وہ عورت پھر وارث نہیں بنتی، وارث نہیں بنتی، لیکن یہاں کیا ہو گئی، وارث بن گئی۔ وَإِن مَاتَ بَعْدَ انقضاء العدة، اگر عدت گزرنے کے بعد وہ وفات پا جاتا ہے تو فلا میراث لہا، ایسی صورت میں پھر عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ وقال شافعی لا ترث فی الوجہین، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں وارث نہیں ہوگی، عدت کے اندر شوہر وفات پا جائے یا عدت کے بعد وفات پا جائے۔ کیوں؟ لأن الزوجیت قد بطلت بهذا العارض، اس لیے کہ زوجیت اس عارض یعنی اس طلاق بائن کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے، اور اس کو میراث مل رہی تھی بیوی ہونے کی وجہ سے، اب جب وہ بیوی باقی نہیں رہی تو اس کو میراث کیسے ملے گی؟ وہی سبب، اور یہی زوجیت ہے میراث پانے کا سبب۔ وَلِهَذَا لَا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتْ، یہی وجہ ہے کہ شوہر اس عورت کا وارث نہیں بنے گا اگر عورت مر جائے۔ شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دے دی مرض موت کے اندر، اور پھر خود تو نہیں مرا، بیوی مر گئی، اب یہاں شوہر اس بیوی کا وارث نہیں بنے گا۔ تو کہتے ہیں جس طرح یہاں شوہر اس بیوی کا وارث نہیں بن رہا تو اس طرح بیوی بھی اس شوہر کی وارث نہیں بنے گی۔ وَلَنَا، ہم کہتے ہیں ان زوجیت سبب ارثها فی مرض موتہ، کہ زوجیت یہ اس کی میراث پانے کا سبب ہے فی مرض موتہ، اس کی مرض موت کے اندر۔ والزوج قصد ابطالہ، شوہر نے اس کو باطل قرار دینے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی عورت میراث پا رہی تھی، اس کو میراث میں حصہ مل رہا تھا جب شوہر مرض موت کے اندر مبتلا تھا۔ شوہر نے مرض موت کے اندر مبتلا ہونے کے بعد عورت کو طلاق دے کر عورت کو میراث سے محروم کرنا چاہا، یعنی اس کا جو حق تھا نا میراث میں اس کو باطل کرنا چاہا۔ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ، لہذا اس کا یہ جو قصد اور ارادہ ہے وہ اسی کے اوپر لٹا دیا جائے گا، بتاخیر عمله الى زمان انقضاء العدة، کہ اس کا عمل مؤخر ہوگا الى زمان انقضاء العدة، عدت کے زمانے کے گزرنے تک۔ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے طلاق کی وجہ سے بیوی میراث سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اس نے مرض موت کے اندر طلاق دے کر عورت کا جو حق ثابت ہو چکا تھا
اس حق کو باطل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ لہذا اس تہمت کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ طلاق اپنا اثر دکھائے گی اور اس عورت کو میراث سے محروم کرے گی، لیکن تب جب عورت کی عدت گزر جائے اور اس وقت تک کہ حضرت زندہ ہو۔ سمجھ گئے؟ دفعا للضرر عنہا، تاکہ عورت سے ضرر اور نقصان کو دفع کیا جا سکے۔ وقت امکن، اور یہ ممکن بھی ہے، کیوں؟ لأن النکاح فی العدت یبقى فی حق بعض الآثار، اس لیے کہ عدت کے اندر نکاح اپنے بعض آثار کے حق میں باقی رہتا ہے۔ یہ مسئلہ کئی بار پہلے گزر چکا ہے کہ عدت کے اندر من وجہ نکاح باقی رہتا ہے۔ وہ کیا کہ عورت شوہر کے گھر کے اندر رہے گی، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، نان و نفقہ خرچہ وغیرہ سارے شوہر کے اوپر ہے، تو گویا کہ یہ طلاق کے اثرات، یہ نکاح کے اثرات ہے۔ اگر یہ آزاد ہو چکی ہوتی تو پھر اس کے اوپر یہ پابندیاں بھی نہ ہوتی۔ فجاز ان یبقى فی حق ارثها عنہ، لہذا جب ان احکام کے حق میں نکاح باقی ہے تو شوہر کی وارث بننے کے حق میں بھی نکاح کو باقی قرار دے دینا چاہیے۔ بخلاف ما بعد الانقضاء، بخلاف اس صورت کے کہ جب عدت ختم ہو جائے۔ کیوں؟ لأنه لا امکان، اس لیے کہ اب اس صورت میں نکاح کو باقی رکھنے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ والزوجی، یا میراث کے سبب پانے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ والزوجیہ فی هذه الحالہ لیست بسبب لارثه عنها، یہ زوجیت جو ہے یعنی بیوی پناہ فی هذه الحالہ، حالت مرض کے اندر، لیست بسبب لارثه عنها، یہ سبب نہیں ہے شوہر کا عورت کے وارث بننے کا۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عورت مر جاتی ہے تو اس حال کے اندر شوہر اس کا وارث نہیں بن رہا، تو جس طرح شوہر وارث نہیں بن رہا تو عورت کو بھی شوہر کے وارث نہیں بن جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہاں زوجیت چونکہ باقی نہیں رہی، لہذا یہ شوہر کے لیے عورت کے میراث پانے کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ ابھی زوجیت باقی نہیں رہی۔ فتبطل بحقہ، لہذا اس کے حق میں یہ باطل ہے، خصوصاً اذا رضی بہ، خصوصاً جب وہ خود اس پر راضی ہے کہ خود طلاق دی۔ طلاق نہ دیتا تو عورت کی میراث پاتا، لیکن طلاق خود دے دی ہے، لہذا عورت کے طلاق سے اگر میراث سے وہ محروم ہو جائے تو گویا کہ اس کی محرومیت پر وہ خود راضی ہے۔ بخلاف ما بعد، اچھا یہ بات ختم۔ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا أَوْ قَالَ لَا اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِث، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی عورت کے کہنے کی بنا پر، عورت نے شوہر سے کہا کہ اب تم مرض موت کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، میرے کسی کام کے نہیں ہو، لہذا کیا کرو، مجھے طلاق دے دو۔ او قال لا اختاری، یا شوہر نے خود اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی سے یہ کہا کہ چلو اگر تم میرے پاس نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ فاختارت نفسها، ایسی صورت میں شوہر نے 3 طلاقیں دے دی یا عورت نے اپنے آپ کو پسند کر کے شوہر سے الگ کر دیا۔ اب اختلعت منہ، یا عورت نے خلع لے لیا۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب عورت کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو شوہر کو چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہے، عدالتوں سے فیصلہ کروا دیتی ہے۔ اب یہ مرض موت کے اندر مبتلا ہو گیا، عورت جا کے خلع لے لیا اس نے، ثم مات، اور پھر شوہر مر گیا، وہی فی العدہ، عدت کے اندر تھی عورت، لم ترث، ان تمام صورتوں میں اب یہ وارث نہیں بنے گی۔ کیوں؟ لأنها رضیت بإبطال حقها، اس لیے کہ وہ اپنے حق کو باطل کرنے پر خود راضی ہے، کہ شوہر سے مطالبہ کیا طلاق کا، یا شوہر نے اس کو اختیار دے دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، یا خود جا کے اس نے خلع لے لیا، تو یہ تمام صورتیں گویا کہ وہ اپنے آپ کو میراث سے محروم کرنے پر راضی ہے۔ والتاخیر لحقها، پہلے طلاق کے اثر کے اندر جو تاخیر کر دی گئی تھی، کہتے ہیں وہ تو عورت کے حق کی بنا پر اس کے اندر تاخیر کر دی گئی تھی، لیکن اب عورت نے خود اپنے حق کو باطل کر دیا تو تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق رجعی دے دو، شوہر نے کہا کہ تب
جب طلاق دینی ہے تو پھر تینوں دینی ہے، لہذا طلقها ثلاثا، 3 طلاقیں دے دی، ورثته، اس صورت میں وارث بنے گی، لأن الطلاق الرجعیہ لا یزیل النکاح، اس لیے کہ طلاق رجعی یہ نکاح کو زائل نہیں کرتا، فلم تکن بسوالها راضیۃ ببطلان حقها، لہذا طلاق رجعی کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے حق کو باطل کرنے پر راضی نہیں ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرْضِ مَوْتِهِ، شوہر نے بیوی سے کہا کہ اپنے مرض موت میں، كُنْتُ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فِي الصِّحَةِ، جب میں تندرست تھا اس وقت میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، وَانْقَضَتْ عِدَّتُكِ، اور تمہاری عدت بھی گزر چکی ہے، فَصَدَّقَتْ، عورت نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ تو نے درست کہا ہے، ثُمَّ قَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيرَاثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، پھر اس کے لیے دین کا اقرار کر لیا یا شوہر نے اس کے لیے وصیت کر دی، فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيرَاثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، تو ان دونوں میں سے اور میراث میں سے جو کم ہوگا وہی عورت کو دے دیا جائے گا۔ دیکھیں شوہر نے اپنے مرض موت کے اندر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، 3 طلاق دی ہے، اور اس کی عدت بھی گزر چکی ہے، اس کی عدت بھی گزر چکی۔ اس کے بعد شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تمہارے لیے اتنے اتنے مال کی وصیت کرتا ہوں، اتنے اتنے مال کی وصیت کرتا ہوں، یا یہ کہا کہ میری بیوی کا مجھ پر اتنا اتنا قرضہ ہے، مجھ پر اتنا اتنا قرضہ ہے، مطلب اس کا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد اتنے پیسے عورت کو دے دیے جائے میری میراث میں سے۔ تو کہتے ہیں فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، اب عورت کو ان دونوں میں سے اور میراث میں سے جو کم ہوگا وہی دیا جائے گا۔ شوہر نے اس بیوی کے لیے جس قرض کا اقرار کیا ہے، مثال کے طور پر یہ کہا کہ بیوی کا مجھ پر 10 لاکھ کا قرض ہے، 10 لاکھ قرض، یا یہ کہا کہ میری میراث میں سے 1/3 حصہ میری بیوی کو اس کو دے دیا جائے، کیونکہ اب یہ میری بیوی نہیں رہی، لہذا میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں، کیونکہ وارث کے لیے تو وصیت نہیں کی جا سکتی نا۔ تو اس نے پہلے سے کہا کہ میں نے تو اس کو پہلے طلاق دے دی تھی، عدت بھی گزر چکی ہے، میری وارث نہیں رہی، جب وارث نہیں رہی تو اب میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں، لہذا میرے 1/3 مال اس کو دے دیا جائے۔ اب جب 1/3 مال کو دیکھا گیا اور یا اس قرض کو دیکھا گیا تو کہتے ہیں اور عورت کا جو اصل میراث میں حصہ بنتا ہے اس کو دیکھا گیا، ان تینوں میں سے جو کم ہے وہی عورت کو دے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میراث میں حق بنتا ہے اس کا 3 لاکھ روپے، لیکن قرض کا اقرار کیا ہے 10 لاکھ روپے، یا وصیت کے پیسے بنتے ہیں 6 لاکھ اور میراث کے اعتبار سے حصہ بنتا ہے 3 لاکھ، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو کم تر ہوگا اسی کو ثابت کریں گے، میراث کم تر ہے تو وہی ثابت ہوگی۔ قال ابو یوسف و محمد یجوز اقرارہ وصیت، امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کے اقرار بھی درست اور اس کی وصیت بھی درست۔ آگے دلائل آتے ہیں، وَإِن طَلَّقَهَا صَلَاةً فِي مَرَضِهِ بِأَمْرِهَا، شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی اپنے مرض موت کے اندر، بِأَمْرِهَا، عورت کے حکم سے، ثُمَّ قَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ، پھر اس کے لیے دین کا اقرار کر دیا، اور وَصَالَهَا بِوَصِيَّةٍ، یا اس کے لیے کوئی وصیت کر دی، فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيرَاثِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، ایسی صورت میں میراث میں سے جو کم تر ہے، میراث اور ان چیزوں میں سے جو کم تر ہوگا وہی دیا جائے گا۔ دیکھو پر مسئلے میں صاحبین امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، نیچے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، فی قولہم جمیعا کہہ دیتے ہیں سب کے نزدیک۔ فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں شوہر خود اپنے طرف سے دعویٰ کرتا ہے طلاق کا، اور دوسری صورت میں عورت کہہ رہی کہ مجھے طلاق دے دو، سمجھ گئے؟ یہ دونوں میں یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ الا علی قول زفر، امام زفر رحمہ اللہ کے قول کے برخلاف امام زفر یہاں پر بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فإن لا جميع ما اوصى وما اقر به، امام زفر فرماتے ہیں کہ یہاں عورت کے لیے شوہر نے جو وصیت کی وہی سب کچھ اس کو دے دیا جائے گا، اور اس نے جو اقرار کیا ہے وہی بھی دیا جائے گا، لأن الميراث لما بطل بسوالها زال المانع من صحة الاقرار والوصیہ۔ امام زفر کی دلیل یہ ہے کہ جب میراث باطل ہو گئی اس کے مطالبہ کرنے کی وجہ سے، زال المانع، تو مانع بھی زائل ہو گیا، من صحة الاقرار والوصیہ، اقرار اور وصیت کے صحت کے لیے جو مانع تھا وہ مانع بھی ختم۔ پہلے بتلایا کہ عورت خود مطالبہ کرے طلاق کا، اس کو طلاق دے دی جائے تو اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ جب عورت نے خود مطالبہ کر دیا، اس کے مطالبے پر اس کو طلاق دے دی گئی،
یا شوہر نے کہا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے اور پھر اس کے لیے وصیت کر دی، تو وصیت کے لیے مانع کوئی چیز یہاں نہیں ہے، دین کے اقرار کے لیے کوئی چیز یہاں مانع نہیں ہے، لہذا جو وصیت کی ہے وہ بھی نافذ کر دی جائے گی اور جو اقرار کیا ہے دین کا وہ بھی نافذ کر دیا جائے گا۔ وجہ قولہما فی المسألۃ الاولی، صاحبین کی دلیل پہلے مسئلے کے اندر، پہلا مسئلہ کیا تھا کہ شوہر نے یہ کہا کہ میں نے حالت صحت میں اس کو طلاق دے دی تھی، اس کی عدت بھی گزر گئی اور پھر اس کے لیے وصیت کر دیا، اس کے لیے اقرار کر دیا، تو اس میں صاحبین کہہ رہے تھے کہ وصیت بھی درست اور اقرار بھی درست۔ امام صاحب فرما رہے تھے کہ جو ان میں سے کم ہوگا وہی عورت کو دے دیا جائے گا، تو صاحبین کی دلیل یا ذکر کر رہے ہیں انہما لما تصادقا علی الطلاق بانقضاء العدۃ، دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کر دی کہ طلاق پر بھی اور عدت گزرنے پر بھی، شوہر نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تھی، 3 طلاق دے دی تھی اور تیری عدت بھی گزر گئی، عورت نے بھی کہہ دیا جی ہاں تو نے طلاق دے دی تھی میری عدت بھی گزر گئی، تو گویا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کر دی۔ صارت اجنبیۃ عنہ، جب ایک دوسرے کی تصدیق کر دی طلاق کے وقوع کے بھی عدت گزرنے کی بھی، تو یہ عورت اس شوہر کے لیے اجنبی بن گئی۔ حتی جاز له ان يتزوج اختها، یہاں تک کہ اب اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کر لیں۔ فانعدمت التہمۃ، لہذا اب تہمت منعدم ہے۔ تہمت یہ ہے کہ شاید عورت کو نوازنے کے لیے وہ وصیت کر رہا ہو یا عورت کو نوازنے کے لیے وہ دین کا اقرار کر رہا ہو، کیونکہ اب تو اس کی بیوی رہی نہیں، اجنبی بن گئی ہے۔ الا تری انہ تقبل شہادتہ لہا، آیت آپ نہیں دیکھ رہے یا یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ اب اس عورت کے لیے اس شوہر اس آدمی کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اگر یہ میاں بیوی ہوتے، ایک دوسرے سے اجنبی نہ بن چکے ہوتے تو پھر یہ ایک دوسرے کے گواہ نہ بن سکتے ہوتے، لیکن یہاں ایک دوسرے کے گواہ بن سکتے، تو پتہ چلا کہ یہ اجنبی بن گئے۔ وَيَجُوزُ وَضْعُ الزَّكَاةِ فِيهَا، اور ساتھ ساتھ یہ آدمی اس عورت کو اب زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔ اگر یہ اس کی بیوی ہوتی تو زکوٰۃ دے سکتا ہوتا؟ نہیں۔ بخلاف المسألۃ الثانیہ، دوسرے مسئلے کے برخلاف، لأن العدۃ باقیہ، اس لیے کہ وہاں پر عدت بھی باقی ہے، وہی سبب التہمہ، اور وہی تہمت کا سبب بھی ہے۔ والحکم یدار علی دلیل التہمہ، جبکہ حکم کا دار و مدار دلیل تہمت کے اوپر ہے۔ جہاں پر تہمت ہے وہاں پر ہم نے کہا کہ دین کا اقرار اور وصیت درست نہیں، اور جہاں تہمت نہیں وہاں دونوں درست ہیں۔ ولہذا یدار علی النکاح والقرابہ، اسی بنا پر کہتے ہیں کہ اس کا دار و مدار نکاح اور قرابت کے اوپر ہے۔ ولا عدت فی المسألۃ الاولی، پہلے مسئلے میں عدت بھی باقی نہیں رہی جب ایک دوسرے کی تصدیق کر دی ہے کہ عدت گزر گئی ہے۔ ولی ابی حنیفہ، امام صاحب دونوں مسئلوں میں فرماتے ہیں ان تہمت قائمۃ، کہ یہاں تہمت قائم ہے، لأن المرأة قد تختار الطلاق، اس لیے کہ عورت کبھی کبھی طلاق کو پسند کرتی ہے۔ کیوں؟ لینفتح باب الاقرار والوصیۃ علیہا، تاکہ اس کے لیے اقرار اور وصیت کا دروازہ کھل جائے، تاکہ اس کے لیے اقرار اور وصیت کا دروازہ کھل جائے۔ فیزید حقها، تو اس کا حق بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر میراث میں ملتا ہے تو 3 لاکھ، لیکن اگر یہ میرے لیے وصیت کر دے تو پھر 6 لاکھ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میراث میں ملتے ہیں 3 لاکھ، لیکن اگر یہ میرے لیے قرض کا اقرار کر دیں گے تو جتنے بھی اقرار کرے گا، 5 لاکھ کا کرے گا، 10 لاکھ کا کرے گا، 12 لاکھ کا، 30 لاکھ کا کرے گا، تو سارے کے سارے ثابت ہو جائے گا۔ والزوجان قد يتوازعان على الاقرار بالفرقة بانقضاء العدة، اور میاں بیوی کبھی کبھی اس بات پر اقرار پر اتفاق کرتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی فرقت ہو گئی اور انقضاء عدت بھی ہو گئی۔ کیوں؟ لیبرہ الزوج بمالی زیارة على میراثها، تاکہ یہ شوہر اپنے مال کے ذریعے سے عورت کے ساتھ کچھ نیکی کر سکے، زیادہ علی میراثها، جو اس کی میراث سے زیادہ ہو۔ مطلب شوہر بیوی کو نوازنا چاہتا ہے لیکن راستہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مرے گا تو صرف میراث ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا، جبکہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کو اور بھی کچھ مل جائے، اور بھی کچھ مل جائے، تو پھر دونوں اتفاق کر لیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے طلاق دے دی تھی اور عدت بھی گزر چکی ہے، اور اب ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے، ایک دوسرے کے وارث نہیں رہے، لہذا اب میں تمہارے لیے بیوی کے لیے اقرار بھی کر سکتا ہوں، اس کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہوں۔
یہ باریکیاں ہے آج کل لوگ کیا جانتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ ان کو جانتے ہیں، ان مسائل کو. وَهَذِهِ تُهْمَةٌ فِي الزِّيَادَةِ فَرَدَدْنَاهَا، کہتے ہیں یہ تہمت ہے زیارتی کے اندر، لہذا اس زیارتی کو ہم نے رد کر دیا. وَلَا تُهْمَةَ فِي قَدْرِ الْمِيرَاثِ فَصَحَّحْنَاهُ، کہتے ہیں میراث کی مقدار میں کوئی تہمت نہیں ہے، لہذا ہم نے اس کو اپنی جگہ پر درست اور صحیح قرار دے دیا. وَلَا مُعَازَعَةَ عَادَةً فِي حَقِّ الزَّكَاةِ وَالتَّزَوُّجِ وَالشَّهَادَةِ، ہاں آپ نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کی بہن سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے گواہ بھی بن سکتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں اس کے لیے کوئی موازات اور اس قسم کی جو ہے نا کیا نہیں کرتے، اتفاق کر کے خاص طور پر منصوبہ بندیاں نہیں کیا کرتے، لیکن مال بٹورنے کے لیے اسی طرح منصوبہ بندی ہوتی رہتی ہے. فلا تہمت فی حق هذه الاحکام، لہذا ان احکام کے اندر کوئی تہمت نہیں ہے، لیکن مال بٹورنے کے مسئلے میں تہمت ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں وہاں پر اقرار و وصیت نہیں بلکہ میراث اور ان میں سے جو کم ہوگا اسی کا اعتبار کرنا چاہیے. ومن کان معصورا او فی صف القتال فطلق امراته ثلاثا. اچھا ایک بات یاد رکھیے، یہاں عورت وارث اس لیے بنتی ہے، اس شوہر کو جو ہے نا فار کہا جاتا ہے، یعنی عورت کو میراث دینے سے وہ باقتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس عورت کو امرأۃ الفار کہا جاتا ہے، اس عورت کو امرأۃ الفار کہا جاتا ہے. تو امرأۃ الفار جو ہوتی ہے اس کو عدت کے اندر میراث ملتی ہے، عدت کے اندر میراث ملتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرض موت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی اموال ہوتے ہیں اس کے ساتھ ورثاء کا حق وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ورثاء کا حق وابستہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرض موت کے اندر مبتلا شخص 1/3 سے زیادہ مال کسی کو نہیں دے سکتا، اور اس طرح کیا ہے دین وغیرہ کا اقرار نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے مال کے ساتھ اس کے ورثاء کا حق وابستہ ہو گیا ہے. اچھا ومن کان محصورا، جو شخص محصور و قید ہو. اب یہ کہ مرض موت کی جو بات ہے نا، یہ صرف مرض سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام جس سے زندہ نکل آنا اس کا امکان بہت ہی کم ہو یا نہ ہو، ایسی صورت میں یہ مرض موت کے زمرے میں آتے ہیں. ایسی صورت میں اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ فار کہلائے گا اور وہ عورت امرأۃ الفار کہلائے گی، لہذا عدت کے اندر وہ میراث پائے گی. اب اس کی صورتیں ذکر کرتے ہیں. ومن کان معصورا، کیوں بھائی ٹائم تو بہت ہے نا. ومن کان معصورا، جو شخص قیدی ہو، او فی صف القتال، یا قتال کے صف کے اندر ہو، فطلق امراته ثلاثا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، لم ترث، وارث نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قتال کے صف کے اندر جانا یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ اس سے موت آئے گی، شہادت ملے گی. اب بات سمجھ میں نہیں، یہ کوئی لازمی نہیں، ہو سکتا ہے کہ زندہ، یہ آگے خود تفصیلات ہے. وَإِنْ كَانَ قَدْ بَارَزَ رَجُلًا، لیکن اگر حالت یہ ہے کہ ایک آدمی نے یا اس نے کسی آدمی کے ساتھ مبارزہ کیا ہے، او قدم ليقتل فی قصاص، یا پھانسی گاٹ پر لایا گیا ہے یا جو ہے نا قتل کی جگہ پر لایا گیا ہے تاکہ قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو رجم کر دیا جائے. قصاص کے گاٹ پر کڑے کرنے کے بعد، پھانسی کے گاٹ پر کڑے کر دینے کے بعد اگر وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، وارثت تو وارث بنے گی. ان مات فی ذلک الوجہ وقتل، اگر یہاں پر یعنی میدان جنگ میں جب اس نے مبارزہ کے لیے آدمی کو بلایا ہے اور دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے یا ایک آدمی کو سزا کے طور پر قصاصاً قتل کرنا ہے، قتل کی گاٹ پر اس کو لایا گیا ہے یا رجم کے لیے اس کو پیش کر دیا گیا ہے، ایسے موقع پر وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ فار ہوگا، بیوی کو اپنے میراث سے محروم کرنے والا ہوگا اور بیوی امرأۃ الفار قرار پائے گی، لہذا عورت وارث بنے گی. وَأَصْلُ مَا بَيَّنَّا، اس کی اصل وہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا، أَنَّ امرأۃ الفار ترث استحسانا، کہ بھاگنے والے کی بیوی وہ استحسان وارث بنتی ہے. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْفَرَارِ بِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ، اور یہاں فرار کا حکم ثابت ہے. کیوں؟ بِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ، اس لیے کہ بِتَعَلُّقِ حَقِّهَا
بمالہ کہ اس کے مال کے ساتھ عورت کا حق وابستہ ہو چکا ہے، اور جب عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے، اب شوہر اس کو طلاق دے کر اس حق سے اس کو محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو فار کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، الفار من اداء حق الزوجۃ وانما يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالبا، کہتے ہیں زوجے کا حق میراث کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے بمرض، ایسے مرض کی صورت میں یخاف منه الهلاك غالبا، جس سے غالب گمان ہلاک ہو جانے کا ہو، کما اذا كان صاحب الفراش، جیسے کہ کوئی شخص صاحب الفراش ہو، وان يكون بحال لا يقوم بحوائجه كما يعتاده الاصحاء، اور صاحب فراش آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتا ہوتا، کما یعتاده الاصحاء، جیسے کہ صحت مند لوگ سارے اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں، مریض آدمی جو صاحب فراش ہو وہ اپنے وہ کام خود نہ کر سکتے ہو تو اس کو صاحب فراش کہتے ہیں، مرض موت کے اندر مبتلا کہتے ہیں۔ وقد يثبت الحكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب، کہتے ہیں کبھی کبھی فرار کا یہ حکم ثابت ہوتا ہے بما ہوا، اس چیز کے ساتھ بھی، فی معنی المرض، جو مرض کے معنی میں ہے، فی توجہ الہلاک الغالب، غالب طور پر ہلاکت کی توجہ میں، یعنی جس طرح مرض موت کے اندر غالباً ہلاکت مریض کے ساتھ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس طرح ہر وہ مرحلہ، وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر غالب گمان ہلاکت کی ہو، ایسی صورت میں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ بھی امرۃ الفار قرار پائے گی۔ سمجھ گئے؟ وما يكون الغالب منه السلامہ، ہاں جہاں پر غالب گمان سلامت، صحیح سلامت تندرست نکل کر آنا ہے، لا يثبت به حکم الفرار، تو اس سے فرار کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ فالمحصور والذی فی صف القتال الغالب منه السلامہ، لہذا وہ آدمی جو قید ہے یا قتال کے صف کے اندر ہے، اس میں غالب گمان یہ کہ زندہ بچے گا، یہ مرے گا نہیں۔ کیوں؟ لأن الحسن لدفع بأس العدو، اس لیے کہ قید تو ہوتی اس لیے ہے کہ دشمن کی لڑائی سے، جنگ سے حفاظت مل سکے۔ کسی کو کبھی قلعے کے اندر بند کر دیتے ہیں نا، معصور کر دیتے ہیں، یہ ہمارے جو سیاست کے میدان میں کہتے فلاں کو نظر بند کر دیا، کیا کر دیا؟ تو یہ نظر بندی بھی کبھی کبھی اس نظر بند ہونے والے کے لیے کیا ہے؟ فائدے کے باعث بنتی ہے۔ بیڑ میں آ جائے گا تو قتل ہو جائے گا، نظر بند کر دیا تو باہر نہیں نکل آ سکتا، لہذا کہ قتل ہونے کا خدشہ بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ کیا کہتے ولی خان صاحب کی بیوی تھی، مفتی محمود رحم اللہ کے ساتھ گرفتار تھی، کہنے لگی کہ ہمیں جب گرفتار کر لیا گیا پشاور سے، ہم بڑے وہ تھے، کہتے میں بڑی پریشان تھی، لیکن جب ہم جیل چلے گئے تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ہمیں جیل اس لیے لایا گیا ہے کہ تاکہ بیڑ سے بچ جائیں، لوگوں کی بیڑ سے بچ جائیں۔ لوگوں کی کیا ہے بھائی، جمع غفیر ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی گولی لگ جائے، کچھ ہو جائے، تو اس بھیڑ سے بچانے کے لیے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو کبھی کبھی اس قسم کی نظر بندیاں، یہ جس کو نظر بند کیا جاتا ہے اس کی خیر کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال لأن الحسن دفع بأس العدو وقد المنع، اس طرح یہ جو قلعہ ہوتی ہے یہ دشمن کی لڑائی، بأس جنگ کو دفع کرنے کے لیے، وقد المنع، اس طرح جو لشکر فوج ہوتی ہے یہ بھی انسان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ سب کے اندر ہے، بہت سارے مجاہدین ساتھ میں ہیں، تو وہاں پر کیا ہے؟ احتمال یہی ہے کہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ پورا لشکر ساتھ میں ہے۔ فلا يثبت به حکم الفرار، لہذا بھاگنے کا حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ والذی بارز او قدم لیقتل، ہاں جو آدمی مبارزی کے لیے میدان میں نکلا، لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، او قدم لیقتل، یا پانسیب کے گھاٹ پر لایا گیا، پیش کر رہا لیقتل، اللہ کے قتل کر دیا جائے، تو الغالب منہ الہلاک، تو اس سے غالب گمان کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ہی کا ہوتا ہے۔ فتحقق فی الفرار، لہذا ایسی صورت میں جب وہ طلاق دیتا ہے تو فرار کا حکم متحقق ہوگا۔ ولہذا اخوات تخرج علی الحرف، علی هذا الحرف، کہتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل جو اس بنا پر ان کی تخریج ہوتی ہے۔ وقول اذا مات فی ذلک الوجع قتل، یہاں پر جو یہ کہا نا کہ اسی وجہ میں
مر جائے یا قتل ہو جائے. دلیل علی انہ لا فرق بین ما اذا مات بذلک السبب او بسبب آخر. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسی سبب سے مر جائے یا کسی اور سبب سے مر جائے، لیکن جب اس حال پر کڑا ہے تو بس اس کو کیا کہا جائے گا، یعنی غالب گمان ہلاکت کا تصور کیا جائے گا، اور یہ طلاق دیتا ہے تو یہ فار قرار پائے گا اور اس کی بیوی امرأۃ الفار ہوگی. کصاحب الفراش بسبب المرض اذا قتل، جیسے کہ صاحب فراش ہے مرض کی وجہ سے، لیکن مرض کی وجہ سے نہ مرے، اس کو قتل کر دیا جائے، تب بھی وہ کیا ہے، اس کا وہی حکم ہوگا. اذا قال الرجل لامرأته، چلیے تک کافی ہے.